میرا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، شاید ہمیں اس ملازم کو غائب کروانا پڑے۔ برمک کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا ملازم ہے؟ اس نے لبید سے پوچھا۔ نہیں، یہ یومیہ اجرت پر بلائے گئے ملازموں میں سے ہے، لبید نے جواب دیا۔ یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا، وہ شخص بولا جس نے برمک کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لائٹ سیریز، جس میں قتیبہ بن مسلم کی تیسری ایپیسوڈ ہے، اور اس نے پیلے ریشمی رومال کے حوالے سے اپنی تصدیق کروائی تھی، لیکن ریشمی رومال والا کاسٹ تو ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں، لبید بولا۔ جس ملازم پر یہ لوگ شک کر رہے تھے وہ واقعی حدید تھا۔ اسے جب اطلاع ملی تھی کہ برمک بلخ جا رہا ہے تو اس نے اور طلحہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ دونوں بلخ جائیں گے اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھیں گے۔ عبداللہ کو انہوں نے نوبہار میں ہی رہنے دیا تھا۔ حدید جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا دیکھ چکا تھا، اب وہ اس محفل سے نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ مشروب لینے کی غرض سے وہاں سے نکل آیا۔ وہ کہیں رکا نہیں بلکہ حویلی سے باہر نکل آیا اور ایک سمت میں چل پڑا۔ وہ جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں اس سے یہ بھول ہو گئی کہ وہ یہ دیکھنا بھول گیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی آ رہے تھے، انہیں لبید اور برمک نے حدید پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ حدید کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر ان میں سے ایک لبید کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ حویلی سے کچھ دور طلحہ 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ طلحہ جلدی کرو، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ حدید طلحہ کے پاس پہنچ کر بولا، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں ہر حال میں قتیبہ تک پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر طلحہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے گھوڑے کو ایک سمت میں ایڑ لگا دی۔ رات کا وقت تھا اور قلعے کے دروازے یقیناً بند تھے، لیکن حدید ایسا راستہ جانتا تھا کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکے۔ یہ قلعے کے وسط میں بہنے والی نہر تھی جو ایک جگہ سے قلعے کی دیوار کے نیچے سے ہو کر شہر سے باہر جاتی۔ دونوں کا رخ اس نہر کی طرف تھا۔ وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے گھوڑوں کا شور سنائی دی۔ یہ شور ان کے قریب آتا جا رہا تھا، پھر انہیں للکارنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ان پر تیر برسنے لگے۔ یہ تیر انداز لبید نے بھیجے تھے۔ حدید اور طلحہ نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا جائے، لیکن طلحہ اور حدید ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے اور حملہ آوروں کے درمیان فاصلہ کم ہونے کا خطرہ تھا۔ آخر وہ نہر تک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے نہر میں ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ قلعے سے باہر تھے۔ قلعے سے باہر نکل کر انہوں نے دوبارہ اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ اب ان کا رخ مرو کی طرف تھا جہاں قتیبہ بن مسلم موجود تھا۔ حدید کو طلحہ کی آواز سنائی دی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ حدید اس بات پر چونکا، لیکن اس نے اپنا گھوڑا روکا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے گھوڑا طلحہ کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ طلحہ ایک طرف کو جھک کر گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ مجھے تیر لگ چکا ہے اور اب میرا بچنا مشکل ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے قتیبہ بن مسلم تک پہنچ جاؤ اور میری فکر نہ کرو۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ طلحہ کو بولنے میں مشکل پیش آ رہی، لیکن میں تمہیں کسی طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ حدید نے طلحہ سے کہا، ہمت کرو، ہم دونوں ہی قتیبہ تک پہنچ جائیں گے۔ تم ہمت کرو میرے دوست۔ قتیبہ بن مسلم اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ سے ایک جاسوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی ہے۔ یہ سن کر قتیبہ نے اس شخص کو فوراً اندر بلا لیا۔ وہ حدید تھا، اس کے ساتھ طلحہ کی لاش تھی۔ طلحہ راستے میں ہی وفات پا چکا تھا۔ میرا نام حدید ہے، حدید نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے، قتیبہ نے حدید کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی حکم دے دیا کہ حدید کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ حدید کئی دن سے بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کئی دن بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے ہو، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم وہ اطلاع مجھے دے دو جس کے لیے تم نے اتنی تکالیف برداشت کی ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے حدید سے کہا، بلخ میں بغاوت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی ہیں اور شاید اب تک ان لوگوں نے وہاں بغاوت بھی کر دی ہو۔ حدید بولا۔ اس کی اطلاع اگرچہ پریشان کن تھی، لیکن اس سے قتیبہ کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو کہ بلخ میں بغاوت ضرور ہوگی۔ اس نے حدید سے مزید کچھ پوچھنے کی بجائے اسے خادم کے ساتھ بھجوا دیا تاکہ وہ کھانا کھا کے آرام کر سکے۔ حدید کو بھجوا کر اس نے ہنگامی طور پر فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلوا لیا۔
جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم لوگ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت اور توسیع کے خواہش مند ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کہہ رہا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلخ میں بغاوت ہو گئی ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ہو سکے فوج تیار کرو، باقی ضروری احکامات تم سب کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ مزید کچھ بحث اور گفتگو کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا۔ کچھ دن فوج کو تیاری کرنے میں لگ گئے۔ آخر ایک دن قتیبہ نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ فوج کے اگلے حصے میں جو دستے تھے ان کا سالار زرار بن حسین نامی شخص تھا۔ زرار بن حسین کے دستے فوج کا ہر اول تھے۔ قتیبہ کی فوج میں کچھ رضاکار دستے بھی تھے۔ یہ لوگ انفرادی جنگ کے ماہر تو ہو سکتے تھے، لیکن لشکر کی شکل میں لڑنے سے ناواقف تھے، کیونکہ لشکر کے حصوں کو سالاروں کے حکم کے مطابق لڑنا، پینترے بدلنا اور حملہ کرنا ہوتا تھا۔ اس کا حل قتیبہ نے یہ نکالا کہ ہر 10 افراد پر ایک تجربہ کار فوجی مامور کر دیا جو ان افراد کو لڑا سکے۔ قتیبہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بلخ کے نواح میں پہنچ گیا۔ اس کے بلخ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بغاوت ہو چکی تھی۔ اسے ایسی کوئی امید نہ تھی کہ بلخ والوں کو بے خبری میں جا پکڑے گا، لیکن اس نے احتیاطاً کچھ لوگ فوج سے بہت آگے بھیج دیے تھے تاکہ بلخ کے باغیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ لشکر کا ہر اول خاصا آگے تھا، جس کا سالار زرار بن حسین تھا۔ ابھی ہر اول شہر سے خاصا دور تھا جب لبید کو اطلاع ملی کہ قتیبہ کا لشکر آ رہا ہے۔ لبید کو اطلاع دینے والے نے بتایا کہ لشکر کی کل تعداد 2000 ہے۔ دراصل اطلاع دینے والے نے ہر اول کو ہی کل لشکر سمجھ لیا تھا۔ لبید نے یہ اطلاع فوراً سپہ سالار تک پہنچائی اور باغیوں کی ہائی کمانڈ نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر فوج نکال کر لڑا جائے۔ وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے کیونکہ اطلاع کے مطابق حملہ آور لشکر 2000 کی تعداد کا تھا، جبکہ شہر میں لڑنے والوں کی تعداد 14 سے 15,000 تک تھی۔ چنانچہ باغیوں کا لشکر شہر سے باہر آ کر اکٹھا ہو گیا۔ قتیبہ کے آدمیوں نے جب لشکر کو باہر اکٹھا ہوتے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے اطلاع لے کر آئے۔ چونکہ سب سے آگے زرار بن حسین کے دستے تھے، لہذا پہلے اطلاع اسے ملی۔ اس نے پیغام لانے والے کو قتیبہ کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ قتیبہ اپنے دستے میں ہم سے 1 میل دور لا کر روک لے۔ اس کے ساتھ ہی زرار بن حسین نے ہر اول دستوں کی رفتار تیز کر دی اور جلد ہی باغی لشکروں کے سامنے پہنچ گیا۔ باغیوں کے کمانڈر نے جب اتنی تھوڑی فوج دیکھی تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ اس طرح تھا جیسے تندو تیز طوفان۔ باغیوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے کم تعداد لشکر کو روند کر رکھ دیں گے، چنانچہ جلد ہی زرار بن حسین کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے آئے۔ پھر اچانک ہی باغی لشکر پر پہلوؤں سے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ بڑا ہی شدید تھا اور باغی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی بے ترتیبی سے بھاگنے لگے۔ یہ پہلو والا حملہ قتیبہ نے کیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ زرار بن حسین کا دستہ مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو قتیبہ نے اسے مدد دینے کی بجائے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اسے راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا، جس پر زرار کے دستے پسپا ہوتے آ رہے تھے۔ جب زرار بن حسین پسپا ہوتا ہوا اس جگہ سے گزرا جہاں قتیبہ نے گھات لگائی تھی تو قتیبہ نے باغیوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا اور باغیوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ قتیبہ کی فوج نے باغیوں کو قتل کرنے کی بجائے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ان قید ہونے والے لوگوں میں کچھ شہری بھی تھے اور ان میں وہ عورتیں اور بچے بھی تھے جو زرار بن حسین کے دستوں کو بھاگتا دیکھ کر اسے فتح سمجھ بیٹھے تھے اور شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ ان عورتوں میں خاص اہمیت برمک کی بیوی کی تھی۔ قتیبہ نے باغیوں کو بھاگتا دیکھ کر کچھ دستوں کو قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن جب یہ نئے قلعے تک پہنچے تو قلعے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور فصیل پر تیر انداز موجود تھے، جن کی تیر اندازی نے ان دستوں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب باغی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو انہوں نے قلعے کا رخ کیا، لیکن باغیوں کے کمانداروں کو علم تھا کہ قتیبہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے جتنے فوجی قلعے میں داخل ہو سکے داخل ہونے دیا گیا اور باقیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دیواروں پر تیر انداز مقرر کر دیے گئے۔ اگرچہ قلعے سے باہر پکڑے جانے والوں کی تعداد کم نہ تھی، لیکن پھر بھی 8 سے 10 ہزار تک فوج دوبارہ قلعے میں جمع ہو چکی تھی۔ قتیبہ نے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا یہاں تک کہ 3 مہینے گزر گئے۔
اس دوران قتیبہ نے شہر والوں کو اتنا تنگ کیا کہ بالآخر انہیں صلح کرنی پڑی۔ قتیبہ نے صلح کو قبول کر لیا اور قلعے کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ بلخ میں بغاوت اور قتیبہ کا بلخ پر حملہ 86 ہجری کے وسط کی بات ہے۔ بلخ والوں سے صلح ہو چکی تھی اور صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قتیبہ بن مسلم قیدیوں کو رہا کر دے۔ اگر قتیبہ چاہتا تو یہ شرط ماننے سے انکار کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ قید ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، چنانچہ اس نے اس شرط کو قبول کیا اور قلعے میں داخل ہونے والے سے پہلے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان قیدیوں میں برمک کی بیوی بھی شامل تھی۔ بلخ شہر میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، لیکن قتیبہ بن مسلم ابھی تک وہی موجود تھا۔ ابھی وہ محل میں موجود تھا کہ جب اس کو اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کو جو ہی یہ اطلاع ملی کہ عراق سے حجاج بن یوسف کا قاصد اس کے لیے حجاج کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے فوراً بلوا لیا۔ قاصد نے پیش ہو کر قتیبہ بن مسلم کو تعظیم پیش کی۔ اے مسلم کے بیٹے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ قاصد نے ادب سے کہا، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ قتیبہ بن مسلم نے بڑے پروقار انداز سے کہا، کسی بھی دوسری بات سے پہلے وہ بات کہہ جس کے لیے تجھے ابن یوسف نے بھیجا ہے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کے لیے ایک مراسلہ بھیجا ہے۔ قاصد نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ایک پیغام قتیبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ چمڑا بڑے سلیقے سے لپیٹ کر سر بمہر کیا گیا تھا۔ اس سے اس مراسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ صرف قتیبہ بن مسلم کے لیے ہے۔ قتیبہ نے قاصد کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ وہ حجاج بن یوسف کے اس اچانک آنے والے پیغام کی وجہ سے کچھ فکر مند اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ جو ہی قاصد رخصت ہوا، قتیبہ نے مہر توڑ کر وہ پیغام کھولا اور پڑھنے لگا۔ پیغام میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا، حجاج بن یوسف والی عراق کی طرف سے قتیبہ بن مسلم والی خراسان کے نام۔ اے ابن مسلم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک جنگجو خاندان کا جنگجو سپوت ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جس فہم و فراست اور عقل سے نوازا ہے وہ بہت کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک سازش کے تحت بلخ میں بغاوت ہو گئی تھی جسے تو نے بڑی حکمت عملی سے اور پوری طاقت سے کچل دیا ہے۔ اگرچہ تو نے اس بغاوت کو کچل دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تو نے بڑی سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا تو نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند رکھے ہیں؟ اے قتیبہ، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں سے خبردار رہ اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہر وقت کھلے رکھ تاکہ تو مرو میں بیٹھ کر بھی ہر اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں سے کوئی فتنہ فساد پھوٹنے والا ہو۔ اپنی سلطنت میں گونجنے والی معمولی سے معمولی سرگوشی بھی تیرے پردہ سماعت تک پہنچ جائے۔ قتیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھتے پڑھتے رک گیا اور زرار بن حسین کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے زرار کو حجاج کے پیغام کا وہ حصہ سنایا۔ زرار بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ابن یوسف ہمیں غافل سمجھتا ہے، قتیبہ بن مسلم نے زرار سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا خیال کچھ اور ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ شاید حجاج کو اس واقعے کی مکمل اطلاع نہیں ملی، ورنہ وہ ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو ابن حسین، قتیبہ بن مسلم نے پرخیال انداز میں کہا۔ مجھے اس واقعے کی پوری تفسیر حجاج کو بھجوانی چاہیے تاکہ اسے حالات سے پوری طرح آگاہی ہو سکے۔ اس کے بعد کچھ سوچ بچار کر کے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک مراسلہ تیار کروایا جس میں بلخ میں ہونے والی بغاوت کی پوری تفصیل درج تھی، اور آخر میں لکھا کہ وہ یعنی قتیبہ بن مسلم اس سازش کی ہر گھڑی سے واقف تھا۔ پھر اگلے دن اس نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو طلب کر کے یہ پیغام اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔